اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو بندہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کمزور ہے اور اس کے ادھر ادھر کہیں بڑے لوگوں سے یا کسی سے تعلقات نہیں ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو دبایا جائے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، اور جو میں نے بات کہی کہ کمزور کو دبانا ہمارے معاشرے کی ایک انفارچونیٹ روایت بن چکی ہے۔ ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ بن چکی ہے۔ جو بندہ کوئی طاقتور ہے یا کسی طاقتور کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو وہ کسی کمزور کو دبانا، کسی کمزور کی حق تلفی کرنا اپنا حق سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس اس حوالے سے ایک بڑی مثال ہے کہ جو اس گینگ کے کرتا دھرتا ہے، جو ابھی تک پردے میں چھپے ہوئے ہیں، گمنام افراد، انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، ایک کمسن بچی اغوا کیے، کراچی سے اغوا کیا گیا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ مہدی کاظمی کے تعلقات کسی بڑے افسر تک نہیں ہے، کسی سرکاری افسر تک یا کسی عدلیہ کے کسی بڑے بندے تک یا کسی بیوروکریٹ تک تعلقات نہیں ہے، تو یہ بندہ اپنی، اور یہ ہے بھی سادات فیملی سے، تو یہ اب اپنی عزت دیکھ کر چپ ہو جائے گا۔ اس طرح پلان کر کے اس بچی کو گھیرا گیا، اس بچی کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد اس بچی کو جو ہے نا وہ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں پھرایا گیا۔ پھر جو حالات ہوئے، وہ بچی کس طرح واپس کراچی آئی، اور ابھی تک انصاف سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانون کے سامنے آنے کے بجائے اگر سچے ہیں تو پھر مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ بات ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں ویڈیوز میں۔ قانون سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیپروں کا نہ ملنا، بارشوں کا ہونا، ریکارڈ کا گم ہو جانا، وکیلوں کے تبدیلی، ججوں پہ اعتبار نہیں، ججوں کے خلاف درخواست، پھر ججوں کا عدالت میں نہ آنا۔ یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ کچھ حقیقت سے پردہ داری کی جا رہی ہے، کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک گھٹیا اور سستی یوٹیوبر کو اس کام کے لیے ہائر کرنا تاکہ وہ لوگوں کے اندر نیریٹو بلڈنگ کرے، تو یقیناً کوئی تو ایسی وجہ ہے۔ کسی طرح ریسورسز کا اتنا زیادہ اور اتنا اوپنلی استعمال کیا جا رہا ہے ایک وحشی درندے کو بچانے کے لیے۔ بات شاید یہاں تک نہیں ہے، بات آگے تک بھی ہے۔ اصل بات ایک درندے کی پشت پناہی ہے، ایک درندے کو بچانا نہیں ہے۔ اصل بات اور بہت سے لوگوں کو بچانا ہے کہ جو اسے پشت بیٹھے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، چونکہ جو اس مکروہ دھندے میں، اس گھٹیا کام میں ملوث تھے، جو بچیوں کو اغوا کرنا اور پھر ان کو آگے انسانی سمگلرز کے ہاتھوں ملک سے باہر نکلوا کر غلط کاموں کے لیے، جسم فروشی کے لیے استعمال کرنا۔ یقیناً یہ گھٹیا حرکتیں جب ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اس طرح مہدی کاظمی صاحب ڈٹ جائیں گے، اپنی بیٹی کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ انہوں نے پہلے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی گئی، کہا گیا کہ جی آپ کی جو نام ہے
زہرا اور مہدی یہ ہم نہیں کرتے، مساجد میں اعلان کرانے کی کوشش کی گئی تو یہی جواب ملا، FIR درج کرانے کی کوشش کی گئی تو ناکام ہوئی تھی، لیکن اس بندہ خدا نے ہمت نہیں ہاری بلکہ فیصلہ کیا کہ اس گینگ کے پیچھے جائے گا اور اپنی بچی کو بازیاب کرائے گا۔ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کا حوالہ دیا، انہوں نے ہر فورم پر جا کر سچ بولنا شروع کیا، جو کہ وہ سچا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ سچ کی طاقت کو مجھے آزمانا ہے۔ اس نے ان شر پسند عناصر کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کو جس طرح بھی اپروچ کیا گیا، اس نے کہا کہ جی میں اپنی بیٹی بھی واپس لوں گا اور تم لوگوں کے گینگ کو بھی ایکسپوز کروں گا۔ اس کو کہا گیا کہ تم اپنی بیٹی واپس لے لو صرف، اور یہ اس ظہیر احمد کے خلاف کیس واپس لے لو، تو اس نے کہا کہ نہیں، بیٹی تو خیر میں قانون سے واپس لوں گا اور ظہیر احمد کو بھی قانون کی سزا دلواؤں گا۔ یہ سٹوری ہے آج اس گینگ کے حوالے سے کہ گینگ نے ہر ممکن کوشش کی، مہدی صاحب سے آرام سے بات کی، مہدی صاحب کو ڈرایا دھمکایا، مہدی صاحب کو دوسری بچیوں کے حوالے سے بھی بات کی، مہدی صاحب کے معاشرے میں عزت خراب کرنے کی بات کی، فرقہ واریت تک کی باتیں سامنے لائی گئیں کہ ہم فرقہ واریت کریں گے، یہ وہ ہر طرح سے مہدی کاظمی ڈٹا رہا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کا تعلق کسی فرقے یا کسی جماعت سے نہیں ہے، تم لوگ ملک پاکستان کے دشمن ہو۔ مہدی کاظمی کے حمایت میں بولنے والے اگر یوٹیوبرز جن کی حمایت کی ان کو دیکھا جائے، 80% سے زیادہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مہدی کاظمی صاحب کے فرقے سے نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ 90% بھی کہے جا سکتے ہیں۔ خود مہدی صاحب کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، ان کا تعلق مہدی صاحب کے فرقے سے نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا ایک گھٹیا وکیل علی جعفری، وہ ہے جس کا تعلق مہدی صاحب کے فرقے سے ہے، لیکن وہ بھونکتا ہے مہدی صاحب کے خلاف ہے۔ پھر باتیں تو کچھ اور ہیں۔ یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، دوسرے فرقے میں شادی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بچی کے اغوا کا ہے۔ وہ درندہ ظہیر جو ہے اور اس کی گھٹیا غلیظ تربیت کرنے والی ماں، یقیناً وہ سب مجرم ہیں، مہدی صاحب کے ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے مجرم ہیں، اور ریاست پاکستان ان لوگوں کو سزا دینے کی پابند ہے۔ ججوں نے بہت منمانی کر لی، بہت دفعہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ وہ درندہ مجرم اپنی سزا کے لیے بےتاب ہے، اور وہ جتنا بھاگ رہا ہے سزا اتنا ہی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ بہت جلد سزا کا اور درندے ظہیر کا سامنا ہو جائے، جتنا جلدی ہوگا اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔